بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے سلیبس کے 9th کلاس کی انگلش کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم اس کے 2 یونٹ کے لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں، اور یہ تمام کے تمام پنجاب ٹیک کریکلم ٹیکسٹ بک جو آل اوور دا پنجاب آئی تھنک سو یہ مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنے اکیڈمی کا خرچہ بھی بچا سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا جو آپ پہ ایکسپینس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لیکچرز کو لے کے آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس کا 9th انگلش کی میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کو سمرائز کیا جائے گا، اس کے مین آئیڈیا کے بارے میں بتایا جائے گا، اور کچھ اس کے فریزر پارٹ آف سپیچ ہیں جو اس کی ایکسرسائز میں شامل ہے، ان کو بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے کہ لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کریں، ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا اور وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آنے والے دنوں میں فزکس کیمسٹری بایو کے بھی لیکچر یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہوں گے، تو آپ لوگ یہاں سے فری آف کاسٹ اور اپنی اکیڈمی کا خرچہ بچا کے یہاں سے آپ اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ 20-25 منٹ کا لیکچر ہوگا۔ اب ڈیلی بیسس کے آپ کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا پی سی ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے اور آپ ان تمام لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہم لیکچر ہے یونٹ 3 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، یعنی کہ آپ کا جو میڈیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کو لرننگ آؤٹ کم کیا ہے۔ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل، اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کا کردار، میڈیا کا کردار اور اس کے اثرات اور سوسائٹی پر اس کے بارے میں جان سکے گے، اور کنڈکٹ اینڈ رائٹ این انٹرویو، کہ کس طرح انٹرویو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، رائٹ کیا جا سکتا ہے، کہ لمبی ڈسکشن ہے اس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ اسٹیٹ دا پروناؤنس کے بارے میں جو پہلے بھی آپ سیکھ چکے ہیں، اپریشیٹ جس کو ہم کہا جاتا ہے، نون پروناؤن وغیرہ آپ کے گرامیٹیکل چیزیں، انشاءاللہ جب ہم گرامر ڈسکس کریں گے بی پیپر میں تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی سبجیکٹ اور ورب ایگریمنٹ کے بارے میں، ریڈ اینڈ رائٹ سمپل ای میلز۔ ایکچولی یہ پری ریڈنگ ہے کہ آپ کا ٹیچرز آپ کو کیا بتا رہا ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے، کہ میڈیا کی خبریں کے بارے میں، اس کی معلومات کے بارے میں بتا سکتا ہے، لوگوں کی معاملت کس طرح کی جا سکتی ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی معلومات کا تبادلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، احساسات اور اپنے اظہار رائے کو کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو میڈیا شیئرز نیوز اینڈ انفارمیشن ود دا پیپل، اٹ ہیلپس پیپل ٹو دا شیئر نالج آف دا ورلڈ، their feelings and opinions and express through it۔ تو اس طرح کی آپ انگلش پری ریڈنگ میں ان تمام چیزوں کو ریگارڈنگ میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کے بارے میں آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ شارٹ کٹ چیزیں تھی، ڈیٹیل ڈسکشن آپ اپنی جو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پہ لکھا بھی ہے، تو کرنٹ سینیریو اینڈ میڈیا کے بارے میں آپ ٹیچر سے ڈسکشن کریں، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ اڈاپٹ کرنی ہے، کہ پڑھنا کیا ہے، پرائر نالج کیا ہے، اس کا انٹرسٹ کیا ہے ٹاپک کا، آپ کو کس طرح ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، جس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے فرق کے بارے میں جاننا ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیا ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ، اور پرنٹ میڈیا میں اخبارات، میگزین، رسالے وغیرہ، اس میں ڈی اسٹوڈنٹ شامل ہوتے ہیں، جس کے متعلق آپ جان کر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا رول ادا ہو سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے آپ کو انفارمیشن گیٹ ہوتی ہے، اخبارات پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، میگزینز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی آپ کہانیاں یا ڈفرینٹ ٹائپس کی انفارمیشن لیتے ہیں، اس کے تھرو آپ کو نالج گین ہوگا، اور اسی نالج کا آپ کا امپیکٹ ہوگا، یعنی کہ اثر ہوگا آپ پر، اور آپ ایک اچھا نالج پہ گریپ کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو اس قسم کے اثرات کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، کہ میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ۔ مس عائشہ ہیں، از دا فیوریٹ ٹیچر آف کلاس 9th کی، بہت ہی فیوریٹ اور پسندیدہ ٹیچر ہیں۔ دا اسٹوڈنٹ ایگرلی اٹینڈ ہر کلاس، اسٹوڈنٹ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کی کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مش عائشہ انٹر دا کلاس روم ود ہر یوزول سمال۔ مش عائشہ عمومی طور پر کلاس روم میں انٹر ہوتی ہیں، داخل ہوتی ہیں عام طور پر، یعنی کہ جو ان کی جو یوزلی سمائل کے ساتھ وہ انٹر ہوتی ہیں۔ گریش دا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اینڈ ٹیک ٹو دا رول کار، اور وہ ان کی رول کار لیتی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ اٹ از دیئر ٹیٹوریل ڈے، آج ان کا یہ ٹیٹوریل ڈے ہے، دا اسٹوڈنٹ اور آل گیئرڈ اپ، جس میں تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں
تربیت کا دین ہے اور طالب علم مکمل طور پر چاقو چبند ہے، یعنی کہ ہوشیار ہیں، گیئرڈ اپ، مطلب ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سینسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دے نو واٹ از اباؤٹ ٹو کم اینڈ دے آر پریپیئرڈ فار. یہ وہ جانتے ہیں کہ آج وہ کس کے لیے اور کیا ہونے والا ہے اور وہ کس کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ وہ حشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دے نو وٹ از اباؤٹ ٹو کم اینڈ دے آر، وہ جانتے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں اور آج کیا تیار کس لیے تیاری کر کے ہیں. شل اب وہ اسٹارٹ، کیا ہم شروع کریں؟ شی آسک پولیٹس، اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پوچھا. یس دا اسٹوڈنٹ نوڈ، اسٹوڈنٹ نے نوڈ میں یعنی کہ سر ہلاتے ہیں کہ یس. تو اس کا اس سارے کے سارے پیراگراف کا گیس دا میننگ آف ٹیٹوریل، یہاں پہ جو ٹیٹوریل کا میننگ ہے اس کے بارے میں آپ نے گیس کرنا ہے. اٹ از دا ٹیٹوریل ڈے، یعنی کہ آج کچھ جاننے کا دن ہے، کچھ سیکھنے کا دن ہے، کچھ پوچھنے کا، کچھ بتانے کا دن ہے. دا اسٹوڈنٹ اور آلگرب بڑے شاش پشاش ہیں، بڑے چست بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ان کی کنسنٹریشن. تو اس کا جواب آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں. ٹیچر اوکے. اچھا، ایز وی ہیو ڈیسائیڈڈ، اور یہ جیسے کہ ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، دا ٹاپک فار دا ٹوڈے از دا ڈسکشن، آج کی ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے از دا رول آف میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، کہ میڈیا کا کردار اور اس کے اثرات کیا ہیں. ٹو اسٹارٹ وتھ، شروع کرتے ہیں. لیٹ می اسٹیٹ کلیئرلی دیٹ میڈیا از دا موسٹ پاورفل موڈ آف کمیونیکیشن. مجھے یہاں پہ کلیئر، صاف شفاف طریقے سے کہنے دیجئے کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور موڈ آف کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ روابط کے ذریعہ ہے. موڈ آف کمیونیکیشن جس کو بولتے ہیں. اٹ شیئر نیوز اینڈ انفارمیشن، اس کے ذریعے آپ کو خبریں اور انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں ود دا پیپل، لوگوں کے ساتھ. سم ٹائمز میڈیا اسپریڈ فالس نیوز، بعض اوقات میڈیا جو ہے نا بہت غلط خبریں پھیلا دیتا ہے. بٹ جنرلی اٹ انفارمز اس اباؤٹ دا فیکٹس اراؤنڈ اس، اور لیکن جنرلی عام طور پر یہ ہمارے ارد گرد کے جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. ڈو یو ایگری؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس یس وی ڈو، ہم کرتے ہیں. وٹ ٹائپ آف انفارمیشن ڈز میڈیا پرووائڈ، یہ بھی ایک یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو اس کے بارے میں آپ، اٹ شیئرس نیوز اینڈ انفارمیشن ود دا پیپل. سم ٹائمز میڈیا اسپریڈ فالس نیوز بٹ جنرلی اٹ انفارمز اباؤٹ دا فیکٹس اراؤنڈ اس. تو آپ اس کا یہ رپلائی دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ یس وی ڈو، ہم ایگری کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ ون یعنی کہ پہلا طالب علم، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے بٹ مور ٹو ڈو، میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یا چاہوں گی. یس شیور ٹیچر، یقیناً آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ون، میڈیا ہیلپس پیپل ٹو شیئر نالج آف دا ورلڈ، میڈیا لوگوں کی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ دنیا کا علم آپ ہم تک پہنچایا جا سکے یا شیئر کیا جا سکے. دیر فیلنگس، ان کے جذبات، اینڈ اوپینینز، ان کی رائے، آر ایکسپریس تھرو اٹ، اور ان کے تھرو ہمیں ان کے جذبات اور احساسات کے تھرو ان کا اظہار ہوتا ہے. میڈیا اٹریکٹس دا اٹینشن آف اے ویری لارج آڈینس، میڈیا ایک بہت بڑی آڈینس کا یعنی کہ تعداد، یعنی کہ لوگوں کو اپنے توجہ کا مرکز بن چکی ہے یا بن سکتی ہے. ہیو یو نوٹس، کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے، دیٹ دا فرسٹ تھنگ، جو ایک پہلی چیز وی ڈو سون آفٹر انٹرنگ دا ہاؤس از ٹو سوئچ آن دا ٹیلی ویژن، کہ ہم جلد ہی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کرتے ہیں. ٹیچر دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ، اس میں کوئی شک جو آپ نے فرمایا. تو اس میں ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے ٹیچر کے دوارا، ٹیچر کے تھرو، کہ ان تمام کوشچن اور آنسر کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. بٹ میں ٹو دی پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اسٹوڈنٹ سیکنڈ اسٹوڈنٹ کیا بولتا ہے؟ لیٹ می سے دیٹ دا میڈیا ہیز بیکم اے پارٹ آف آور لائف، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میڈیا ہماری جو ہے نا وہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اٹ اونلی انفارم اس بٹ آلسو انٹرٹین اس، یہ صرف ہمیں انفارمیشن مہیا نہیں کرتا بلکہ ہمیں انٹرٹین بھی کر سکتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ انٹرٹین بھی رکھتا ہے. ٹیچر ایبسلوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک کہا. ویل اچھا، ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا ٹو میجر مینس آف کمیونیکیشن، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کسی کو آئیڈیا ہے کہ اس کے جو دو مطلب جو معنی بنتے ہیں کمیونیکیشن کے، اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ دیر آر ٹو مینس آف کمیونیکیشن. اسٹوڈنٹ 3
یس یہاں پہ دو کمیونیکیشن کے معنی ہیں الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا، یعنی کہ ان کے ایک کا نام الیکٹرانک میڈیا ہے اور دوسرا پرنٹ میڈیا تھا۔ میڈیا انکلوڈز فلم، اور میڈیا میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، بکس، میگزین اینڈ نیوز وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اٹ پرووائڈز اس انفارمیشن ایز ویل ایز انٹرٹینمنٹ، یہ ہمیں صرف انفارمیشن ہی پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں وہ تمام کی تمام لطف بھی فراہم کرتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے ٹی وی پروگرام کے تھرو، یا ہمیں جو ہے نا مختلف قسم کی تفریح، انٹرٹینمنٹ، مختلف قسم کی تفریح بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹیچر گڈ، اچھا، اٹ از تھرو میڈیا دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، اور اس میڈیا کے تھرو اس دنیا ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے۔ دیر از کوریج آل آف دا امپورٹنٹ ایونٹس آف دا ورلڈ آن ٹیلی ویژن، اور مختلف قسم کے جو واقعات ہیں، ایونٹس ہیں، اہم قسم کے دنیا کے، وہ ٹیلی ویژن پر کوریج کا ہو رہے ہیں یا کور کیے جا رہے ہیں۔ وی کین ہیو این ایزی ایکسیس ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن تھرو میڈیا، اور ہمارے پاس وہ ساری کی ساری ایکسیس موجود ہے کہ جس کے تھرو ہم تمام قسم کی جو معلومات ہیں میڈیا کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں یا ان کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں ٹو گیٹ انفارمیشن۔ اسٹوڈنٹ 4، کین وی سے دیٹ دا ورلڈ از جسٹ اے کلک، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ صرف ایک بٹن کے، یعنی کہ ایک کلک ہم سے دور ہے، ایک ڈیجیٹل بٹن کے دور ہے، کلک اوے یعنی کہ ایک بٹن کے فاصلے کے دور ہے۔ ٹیچر یس مے بی، شاید، ویل، اچھا، وڈ اینی ادر اسٹوڈنٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ، کوئی اور اسٹوڈنٹ جو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ مس عائشہ پوائنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ سٹنگ ایٹ دا اینڈ، مس عائشہ جو آخر پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں، فرماتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ 5، میڈم، ان مائی اوپینین، میری رائے میں میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار دا سوسائٹی، میری رائے میں میڈیا ایک بہت ہی تعمیری رول معاشرے میں ادا کر رہا ہے۔ اٹ ریزز اویئرنیس اباؤٹ مینی سوشل ایشوز، یہ ہمیں آگاہی فراہم کرتے ہیں سوسائٹی کے مختلف قسم کی پرابلمس کو، ایشوز کو، لائک کرپشن، ٹیرورزم، ڈرگ اڈکشن اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس، یعنی کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کی جو وائلیٹ کرتا ہے، ان کو جو مخالف کارروائیاں کرتا ہے ان کے خلاف، ٹیرورزم کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ڈرگ اڈکشن کے خلاف، یہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک اہم معلومات آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ ٹیچر یس یو آر رائٹ، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ 6، میڈیا ہیز بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن، سو میڈیا جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ ایک آپ کو انٹرٹین بھی فراہم کرتا ہے اور میڈیا آپ کو ایک اہم رول بھی فراہم کرتا ہوا یہاں پہ دکھائی دیتا ہے مختلف قسم کے ڈی اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو میں، جس میں آپ نہ صرف لرن کر سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ ارد گرد کے ماحول کا جو ہے نا، تو 6 اسٹوڈنٹ فرما رہا ہے یہاں پہ میڈیا جو ہے نا ہمارے ماؤتھ پیس یعنی کہ ایک ترجمان بن چکا ہے۔ میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس، ترجمان بن چکا ہے آف دا ڈاؤن ٹروڈن، یعنی کہ جو ظلم کے شکار لوگ ہیں ان کا ترجمان بھی بن چکا ہے۔ واٹ از یور فیوریٹ ٹی وی پروگرام؟ آپ اپنے ٹی وی پروگرام کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں جس میں جیو انٹرٹین کے متعلق، ایئر بائی نیوز کے کسی کے متعلق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یس ویل سیڈ، اچھا کہا۔ اٹ وڈ ناٹ بی اے wrong to say that what is the most vigilant institution، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ باخبر ادارہ ہے جو معاشرے کے طبقہ پر نظر رکھتا ہے۔ is the most vigilant institution، یعنی کہ vigilant institution باخبر ادارہ that keeps an eye on every segment of the society، جو معاشرے کے ہر سیگمنٹ پر، ہر زاویے پر، ہر قسم کی چیز پر، طبقے پر نظر رکھتا ہے۔ through debates، مباحثوں کے تھرو، رپورٹس کے تھرو اینڈ ٹاک شوز کے تھرو، اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، انہوں نے
ہر کسی کو جواب دہ اور اکاؤنٹیبل بنا دیا. دیٹس وائی یہی وجہ ہے میڈیا ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائفس کہ ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. انٹیگرل لازمی یا اٹوٹ انگ بھی اس کو بولتے ہیں. ناؤ آئی وڈ انوائٹ ون آف یو ٹو سم آف دس ڈسکشن. میں آپ کو ابھی دعوت دیتی ہیں کہ وہ اس تمام ڈسکشن کو سم اپ یعنی کہ کلوز کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیں. اسٹوڈنٹ ون آئی وڈ کنکلوڈ. میں اس کو ختم کرتا ہوں دا ڈسکشن بائی سیئنگ یہ اس میں مباحثے میں یہ کہتے ہوئے دیٹ میڈیا کین پلے اے پازیٹیو رول. میڈیا جو ہے نا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اینڈ ایز اے کریکٹیو امپیکٹ اف اٹ ورکس آنیسٹلی. اور وہ ایک صحیح اثرات ہم پہ مرتب کر سکتا ہے اگر وہ ایمانداری سے کام کرے. ٹیچر گڈ کنکلوژن. اچھا نتائج ہے, اچھے الفاظ ہیں نتیجے کے طور پر. آئی ایم ہیپی دیٹ آل آف یو ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دس ڈسکشن. میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اینڈ ہیو ایکسپریسڈ یور سیلف ویری ویل. اور اپنے آپ رائے کا اظہار کیا اس تمام ریکارڈ میں. دا بیل رنگس. گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ سیز گڈ بائی ٹو دا کلاس اینڈ لیوز کلاس. گڈ بائی کہتی ہے اور چھوڑتی ہے. اور اس میں جو امپیکٹ ہے, رول ہے, اس کا جو تھیم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ سارے کا سارا جو ہے میڈیا کے رول اینڈ اٹس امپیکٹ کا جس کے بارے میں ہم نے اس کا ڈسکس کیا, وہ اس کا جو موضوع کا میڈیا کے موضوع کا کردار اور اثر کو اجاگر کرنا ہے. یہ بتانا ہے کہ میڈیا لوگوں کی رائے اور سوچ کا اندازہ کس طرح بدل سکتا ہے, یہ لوگوں کی زندگیوں پر کس طرح گہرا اثر انداز کر سکتا ہے. میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج یعنی کہ آفاقی گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. یہ اس کا جو تھیم بن سکتا ہے اس پورے کا پورے یونٹ کا جو ہم نے آپ کو بتایا. اور یہ اس کے تھرو آپ بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, بٹ اس کے تھرو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. کچھ امپیکٹ ہے, اثرات ہے. ایگر کین ڈیزائر یعنی کہ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ خواہش ہے اس کے بارے میں. اگر گیئرڈ اپ ریڈی تیار ہونا. انٹیگرل اسینشیل لازمی. انٹرٹین امیوز یعنی کہ آپ کو تفریح فراہم کرنا, خوشی فراہم کرنا, امیوزمنٹ. یہ آپ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں. اورل ایکٹیویٹی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس تمام باتوں کو آپ اورل ایکٹیویٹی میں ایڈ کر کے انہی باتوں کو جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا آپ کے چیپٹر میں اورل ایکٹیویٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریزنٹ ایکسپلین دیئر ویوز کلیئرلی. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں ہیں جو میڈیا کے رول میں اوپینین کیا ہے ایک اہم رول ادا کرتا ہے. لوگ اس سے بہت نقل کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, ٹاک شوز کے تھرو, نیوز کے تھرو. ڈفرینٹ کویشچن آنسرز ہوتے ہیں ٹاک شوز میں. مختلف قسم کی انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں ریگارڈنگ آپ کی ہیلتھ, ریگارڈنگ آپ کی ایجوکیشن, ریگارڈنگ آپ کے پولیٹیکل ویوز, ریگارڈنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹو. ان تمام چیزوں میں یہاں پہ ڈی اسٹوڈنٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تمام پروگرامز میں. نیکسٹ ہے سمری ہے کہ آپ نے وہ تمام کی تمام 8-9 لائنز کی یہاں پہ اسی کی سوری ایک ترتیب کے ساتھ سمری لکھ دیں گے تو آپ کا کمپریہنسو کویشچن بھی سالو ہو جائے گا. اور یہی 4-5 یہاں پہ جو آنسر فالوئنگ کویشچنز ہیں وہی وہ لوگ ہیں. آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, اس کا بھی آنسر آپ دے سکتے ہیں. کچھ یہاں پہ لوکیٹ سم بکس ان یور اسکول لائبریری اور رائٹ دیئر ان ٹائٹلز الفابیٹیکل آرڈر. یعنی کہ کچھ آپ نے کتابیں لینی ہیں آپ اسکول کی لائبریری میں تو اور ان کی جو ہے نا آپ نے ٹائٹل لکھنے ہیں. یہ آپ کی سی میں ایکٹیویٹیز ہے. ووکیبلری ہے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو وہاں پہ ڈسکس کیا. گیئرڈ آپ تیار رکھنا, گلوبل ولیج, آفاقی گاؤں, عقل کبے, ایک بٹن کے دوری پر, کنسٹرکٹیو رول, تعمیری رول, ریز اویئرنیس, آگاہی کو بڑھانا, ٹو کین اپ اینڈ آئی, نظر رکھنا, اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹرین یعنی کہ ظلم کا شکار لوگوں کا ترجمان بننا. اس کے علاوہ یہ کو ریلیونٹ کالم ہے, اس کے ساتھ آپ نے نون ایڈجیکٹو وربز وغیرہ جو نون ہیں اس میں ایڈجیکٹو اس میں صرف ایڈوربز یعنی کہ جو فعل مفعول یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے. اگر آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے تو ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ یہ ایک اور گرامیٹیکل فل ان دی بلینکس ہے, ان کو بھی آپ اٹ سیلف آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور اپنے نالج کو انہینس کرنا ہے. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا. چونکہ ہم ایکسرسائز کو ہم پراپر اٹیمپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد ایکسپلین کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی اس لیے اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ مل سکے. آپ کے پاس گائیڈ ہوگی اور اس گائیڈ سے
آپ ان ایکسرسائزز کو ریزالو اٹسیلف کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا آپ ایکسپلین کر دیا ہے جو جس طرح آپ کی مختلف قسم کی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح اسی کے اکارڈنگلی چونکہ بہت سارا ایکسپیرینس ہے میرا اکیڈمیز کے ساتھ تو اسی اسٹائل میں یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ اپنے یہاں سے فری آف کاسٹ لیکچر اٹینڈ کر کے اپنے اکیڈمی کا خرچہ بچا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا یونٹ 3 کا جس میں میڈیا کا رول اور اس کے اثرات سوسائٹی پر اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. یونٹ 4 جس میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایسے اسٹوڈنٹ جو 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انگلش ان کی بہت ویک ہے ان لیکچرز کو اٹینڈ کر کے اپنے انگلش کے ساتھ نہ صرف امپروو بلکہ اپنے نالج میں انہینس بھی کر سکتے ہیں. صرف 20 منٹ کا لیکچر ہے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو لازمی شیئر کریں اور اکیڈمی کا خرچہ بتائیں. ان تمام لیکچرز کو اٹینڈ کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. یونٹ 4 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.